السلام علیکم، دس از عمران شاہ، ڈائریکٹر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کی والا۔ آپ کے مشاہدے میں ایسے لوگ کبھی نہ کبھی ضرور آئے ہوں گے جو بات کی جڑ تک نہیں جاتے، سطحی مفہوم لیتے ہیں، رویے دیکھتے ہیں اور ان کی بیس پہ اپنے رسپانس دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رویے کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کی بنیاد میں جاتے ہیں۔ ایک چیز ہو رہی ہے، اس چیز کے جو ابھی وقتی طور پہ وہ نظر آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ اس کے نظر آنے کی وجہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی گہرائی میں جاتے ہیں، بنیاد کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم میچور لوگ کہتے ہیں، جو سطح تک کھوئے ہوئے نہیں رہتے بلکہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کی گہرائی میں جا کے، ان کی بنیاد میں جا کے ان کے ماخذ کو دیکھا جائے کہ یہ چیز اگر ہے تو ایسا کیوں ہے۔ ایک انسان غصہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، جبکہ امیچور انسان غصے کے بدلہ غصہ کرے گا، یعنی دوسرے نے غصہ کیا آپ غصہ کر دیں گے، کسی نے آپ کو اگنور کیا آپ اگنور کر دیں گے، لیکن میچور انسان گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میچور انسان میچور ہوتا کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے سیکھی ہوتی ہیں، اپنی زندگی میں اس نے ایڈ کی ہوتی ہیں، تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز آج ہم سیکھیں گے۔ اب اس چیز کے سیکھنے کے بعد مجھے 100% شیور ہے کہ آپ کا رویہ ذمہ دارانہ ہو جائے گا، آپ میں صبر آ جائے گا اور آپ ریئیکٹیونیس سے بچ جائیں گے۔ ریئیکٹیونیس کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو الزام دے رہا، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے تو اس میں دوسروں کے نقص نکالنا، اپنے اندر غلطی نہ نکال پانا۔ حالات ذمہ دار ہیں، دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں، مجھ میں تو غلطی نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے ابھی اس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے یو گیٹ واٹ یو بیکم، بہت ہی سمپل۔ اس میں آپ نے 2 ورڈز پہ فوکس کرنا ہے، ایک گیٹ ہے اور ایک بیکم ہے۔ ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھ لیتے ہیں گیٹ از اکول ٹو بیکم۔ اب یہ بات جو سمجھ جاتا ہے کافی حد تک وہ میچور ہو جاتا ہے، اپنے معاملات میں میچورٹی لے کے آتا ہے، بے صبراپن ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان ادھر ادھر الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر کرنے لگ جاتا ہے۔ اب پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے آپ کو وہی کچھ ملتا ہے جو آپ بنتے ہیں، یعنی پہلے آپ بنتے ہیں پھر آپ کو ملتا ہے، پہلے آپ کی سوچ میں وہ چیز آتی ہے پھر ایکچوئل میں وہ چیز آپ کو ملتی ہے۔ مثلا میری سوچ میں یہ ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اب میرے ساتھ جو بھی انٹریکشن کریں گے، یعنی جو بھی لوگ میری زندگی میں آئیں گے، میرا رویہ آٹومیٹکلی سخت ہوگا اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ ناپسندیدہ ہوگا، تو لوگ آٹومیٹکلی مجھ سے دور ہوتے جائیں گے، اور پھر میں ایٹ دا سیم ٹائم یہی رزلٹ نکالوں گا کہ لوگ واقعی اچھے نہیں ہوتے۔ اس طرح ایک بندہ ہے جو جاب کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس یہ جاب ہی میری زندگی ہے، اب اس کو ملا کیا ہے؟ جاب میں اس کو سیلری ملی ہے، لیکن کیونکہ اس کی سوچ میں پہلے وہ بیکم ہوا ہے، جاب مائنڈڈ ہوا ہے، اس نے اپنے برین کو فکس کیا ہے کہ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، اور پھر ایکچوئل میں اس کو وہی ملا ہے جو اس نے پہلے اپنی سوچ میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں ایک عام سی مثال ایک بندے کی لے لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے تو اس کے بارے میں میرا یہ رویہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اب جب میں نے یہ رویہ رکھا ہے، یعنی یہ بیکم میں نے کیا ہے، یعنی اپنی سوچ ایسی رکھی ہے، اب آٹومیٹکلی اس کی اچھائیاں نظر آئیں گی۔ جب اس کی اچھائیاں نظر آئیں گی اور میں اس کو پریز کروں گا یا اس کی اچھائیوں کو آگے رکھوں گا اور اس کو آپ کہہ لیں کہ سراہوں گا، وہ بندہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن وہی بندہ، اب اسی بندے میں اگر میں برائیاں دیکھوں، یعنی بیکم ہو جاؤں، بیکم کیا ہو جاؤں، یعنی میری سوچ میں کیا آ جائے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ لوگوں کو لوٹتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، تو اب وہ بندہ بے شک ایسا نہ ہو، لیکن چونکہ میں سوچ سے بیکم ہو چکا ہوں تو وہ بندہ آٹومیٹکلی مجھے ویسا دکھنے لگ جائے گا، میرا رویہ ویسا ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی وہ بندہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم انسان صبر نہیں کر پاتے، ہمیں جب کوئی کہہ دیتا ہے تم جھوٹے ہو، تو ہم بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ہم جلدی سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس نے مجھے جھوٹا کہا ہے تو میں اب جھوٹا بن نہیں جاتا ہوں اگر نہیں بھی ہوں تو۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ بیکم ہوتے ہیں اور پھر آپ گیٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے، آپ یقین کریں کہ پہلے آپ بیکم ہوئے ہیں پھر آپ نے گیٹ کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور کچھ بڑا کرنا ہے،
وہ رسک لینے لگ جاتا ہے, وہ بزنس کرتا ہے, فیل ہوتا ہے, پھر بزنس کرتا ہے, وہ اور زیادہ رسک لیتا ہے. اب فرض کر لو ایک انسان ہے, وہ امیر ہونے کے لیے باہر چلا جاتا ہے, تو پہلے وہ بیکم ہوا ہے کہ میں نے نوکری نہیں کرنی, میں نے چھوٹے سٹینڈرڈ پہ اکتفا نہیں کرنا, پھر وہ رسک لیتا ہے, یعنی بیکم ہوا اور پھر وہ رسک لیا اور پھر وہ کامیاب ہوا تو اس نے گیٹ کر لیا. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی ڈومین میں, آپ کی زندگی کی کسی بھی آپ کہہ لیں کہ اسپیکٹ میں, ڈومین میں, آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ بیکم ہوتے ہیں. اب ایک لیٹس امیجن ایک ٹیچر ہے اور وہ یہاں تک بیکم ہے کہ کچھ بچے نالائق ہوتے ہیں, کچھ لائق ہوتے ہیں. اب اس کو کیا ملے گا؟ اس کو واقعی میں کچھ نالائق ملیں گے اور کچھ بچے لائق ملیں گے. لیکن ایک دوسرا ٹیچر ہے جو یہاں سے بیکم ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور میں کسی بھی نالائق کو لائق کر سکتا ہوں, اور کوئی نالائق پیدائشی نہیں ہوتا, میں اگر محنت کروں گا تو لائق ہو سکتا ہے. اب دوسرا ٹیچر یہاں سے بیکم چونکہ یہ ہے, یعنی اس کی سوچ ایسی ہے, اب وہ بچوں کو آٹومیٹکلی سب کو لائق کر دے گا. تو ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ہم بیکم ہوتے ہیں تو ملتا ہے. اب اس سے صبر کیسے آتا ہے؟ صبر اس طرح سے آتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں ہم نے ایک آدھ ایفرٹ کی ہے, فرض کر لو کہ آپ نے ایفرٹ کی ہے پیپرز کی, آپ نے پیپر دیے ہیں, اب پیپر میں آپ کے رزلٹس یعنی کہ آپ کے مارکس اچھے نہیں آئے, تو جب یہ چیز آپ نے سیکھی ہوگی تو پھر آپ میں صبر آٹومیٹکلی آئے گا کہ یار کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ہی بیکم نہیں ہوا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ دوسروں کو الزام دیں, آپ اور زیادہ محنت کریں گے, اور الٹیمیٹلی آپ جتنی اور زیادہ محنت کریں گے اگلی دفعہ مارکس اچھے بھی آ سکتے ہیں. اس طرح فرض کر لو کہ آپ بزنس رن کر رہے ہیں, تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے مائنڈ میں رکھی ہوئی ہے تو آپ کو جب بزنس کا لاس ہوگا تو آپ بجائے اس کے کہ یہ بولیں کرونا کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے, یا لوگ ہی ایسے ہیں, یا فلاں ایسا ہے, یا فلاں ایسا ہے, آپ سوچیں گے کہ ایکچوئل میں ذہنی طور پہ پہلے بیکم نہیں ہوا جس کی وجہ سے میرا بزنس اب جو ہے مجھے وہ نہیں دے رہا جو مجھے چاہیے. تو اس طریقے سے یہ آپ کو صبر دیتا ہے اور آپ کو ذمہ دار رانہ رویہ اختیار کرنے پہ پابند کرتا ہے. اس سوچ کو اپنائیں, یہ سوچ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی. السلام علیکم.